پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال وفاق اور صوبائی حکومت کا مشترکہ چیلنج ہے، لیکن چونکہ NFC ایوارڈ کے تحت 58% صوبوں کو چلا جاتا ہے جو کہ فنڈز اس وقت جمع ہوتے ہیں فیڈرل لیول پہ، اس لیے اولین ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی ہے کہ وہ اپنے عوام کی بھلائی، خوشحالی اور ترقی کے لیے یہ وسائل استعمال کریں۔ کیا سیلاب سے جس پیمانے کا نقصان ہوا ہے وہ ملکی اداروں کے درمیان بہتر کوارڈینیشن سے کم ہو سکتا تھا، اور کیا صوبے اور مختلف وفاقی اداروں کے درمیان وہ ہم آہنگی ہے جو اس تباہی سے جلد اور مؤثر بحالی کے لیے چاہیے تھی؟ اس بارے میں بات کرتے ہیں ڈاکٹر ندیم الحق سے، جو کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے وائس چانسلر ہیں۔ ڈاکٹر ندیم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ پلاننگ کا فقدان جو ہے اس کا ایک الزام ہے مختلف حلقوں کی طرف سے پاکستان کی انتظامیہ پہ، جس پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے اس میں ناقص پلاننگ کا کتنا ہاتھ ہے؟ دیکھیے جی، تباہی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، بارش فلڈ اللہ کی طرف سے آتا ہے، پر ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں کہ ہم ایک فلڈ پلین میں رہتے ہیں تو ہمارا سارا دارمدار فلڈ سے ہی ہے۔ یس، یہ بہت بڑا فلڈ تھا، اور یس یہ 2010 کے برابر یا شاید اس سے بڑا فلڈ تھا۔ 2010 میں بھی ہمارا نقصان تقریباً $10 بلین ہوا تھا، آج بھی تقریباً اتنا ہی ہے۔ تو فلڈ تو ہر سال آتا ہے، اور کچھ حد تک ہم نے تیاری کی بھی ہے، ان دا سینس کہ پنجاب میں اتنا نقصان نہیں ہوا، ناردرن ایریاز میں بہت نقصان ہوا، اور بلوچستان میں بہت ہوا ہے۔ پر بلوچستان تو ٹیرین ایسی ہے کہ وہاں فلیش فلڈز آتے ہیں۔ فلیش فلڈز are very difficult to predict and deal with. And the same thing in the northern areas جہاں بہت ریپڈ گلیشیل میلٹ اور بہت ریپڈ وہ اسٹریمز آتی ہیں جن کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے۔ باقی یہ ہے کہ آئی تھنک کوائٹ فرینکلی اتنی ہماری گندی پریپیئرڈنس نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو ہماری ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہم نے مدد پہنچا دی ہے لوگوں کو، اور یہ میرا خیال ہے کہ چند مہینے تو لگیں گے، یعنی کہ ایک دم سیٹل ہو جائے گا، بٹ کافی حد تک سچویشن سنبھال لی جائے گی اور کافی حد تک ہم اس سے ڈیل کر لیں گے۔ تو وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ NFC ایوارڈ کے تحت 58% وسائل صوبوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عوام پہ خرچ کریں، آپ کو لگتا ہے کہ صوبائی حکومتیں اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہیں؟ دیکھیے جی، یہ ایک بہت پرانی بحث ہے کہ کس کے پاس کیا ریونیو جانا چاہیے، اور یہ ایک بہت پرانی بحث ہے کہ کس پہ رسپانسبلٹی پڑتی ہے۔ تو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ اصلی چیز ہے جس کے لیے ہم پولیٹیشنز کو الیکٹ کرتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے، یہ جو ڈیبیٹ ہے، یہ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے۔ ہمارے حکمران جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے رضامند ہیں ہی نہیں، اور میرا خیال ان میں اتنی سوچ بھی نہیں کہ وہ پارلیمنٹ بیٹھ کے بحث کر سکیں، کیونکہ بحث کا لیول صرف ایک ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینی، اور ان کا شوق صرف اقتدار کا ہے۔ ان کا شوق یہ نہیں ہے کہ وہ قانون سازی کریں یا کام کریں۔ انفارچونیٹلی پلاننگ میں بھی ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہمارا کام ہے صرف پروجیکٹس کرنا، فنانس میں ہمارا کام ہے صرف ٹیکس کرنا۔ تو ہم نے اپنے آپ خود یہ کام کیے ہوئے خراب اپنے لیے۔ IMF نہ اس کو ٹھیک کر سکتا ہے، نہ کوئی اور ٹھیک کر سکتا ہے، اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے، اور یہ تب ٹھیک ہوگا جب ہمارے لیڈر بیٹھ کے پارلیمنٹ میں بات کریں گے، ڈیبیٹ کریں گے، اور نظام بنانے کی کوشش کریں گے، جب اقتدار کی بھوک ان کی ختم ہو جائے گی۔ پر مجھے نہیں لگتا کہ اقتدار کی بھوک ختم ہوگی۔ ڈاکٹر ندیم، ایک چیز VOA کی ٹیم جو ہے وہ گراؤنڈ پہ ہے، ڈفرینٹ لیولز پہ ہر طرح سے کور کر رہی ہے اس سیلاب کو، اور ہم تک جو ایک شکایت پہنچ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مدد نہیں پہنچی متاثرین تک۔ تو عالمی برادری اور مختلف سرکاری ادارے جو امداد کی فراہمی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں بحالی کے کام میں مختلف اداروں اور صوبائی اور وفاقی حکومتوں میں کوارڈینیشن کا فقدان ہے؟ نہیں جی، میرا خیال ہے کوائٹ فرینکلی یہ لوگوں کو ہم میڈیا کی طرف سے، اور یہ اتنا شور مچانے کہ UN کے سربراہ نے بھی اتنا کچھ کہہ دیا ہے، اس کی وجہ سے ہم ان کو ایک ایکسپیکٹیشن دے دیتے ہیں کہ شاید ان کی سب دیکھ بھال ہو جائے گی۔ ایک دم دیکھ بھال ہو بھی نہیں سکتی چاہے کچھ کر لیں، اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو بھی ان کی دیکھ بھال ہوگی وہ ہمارے ادارے کریں گے۔ UN کی ایجنسیز نہ گراؤنڈ پہ جاتی ہیں نہ پہنچ سکتی ہے۔ بائی دا ٹائم وہ اپنی بزنس کلاس ٹکٹ کٹا کے آئیں گے، بائی دا ٹائم USAID کے کنسلٹنٹس ماشاءاللہ دندناتے آئیں گے اپنی سبربنس میں، ہمارے لوگ تو کام کر چکے ہوں گے، ہمارے لوگ خود ہی کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ کی ویڈیوز میں بھی کوئی باہر کا بندہ نہیں ہے، ہمارے لوگ ہی کر رہے ہیں۔ اور ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، یس اس کے بڑے پرابلمز ہیں، پر ان چیزوں میں وہ ٹھیک ہے، وہ کام کر لیتی ہے، وہ لوگوں تک کشتیاں جو بھی چیزیں ہیں، ریلیف کی چیزیں وہ پہنچا دیتے ہیں۔ اور یس، لوگوں کو تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، اس ایسی چیز میں بغیر تکلیف کے علاج ہو ہی نہیں سکتا۔ تکلیف تو پہنچے گی، بٹ میں گارنٹی کرتا ہوں کہ ہمارے ادارے اس کو ہینڈل کر لیں گے۔ ڈاکٹر ندیم، ایک چیز بالکل لاسٹ پہ
پہ اگر کوئک 40 سیکنڈز اگر آپ یہ بتا سکیں کہ اس وقت ہمارے پاس جو لانگ رن سولوشن ہے پاکستان کے پاس، ایسا کیا سولوشن ہے جس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے اور جو ہو سکتا ہے، پریکٹیکل آپشن کیا ہے؟ سولوشن ٹو دا فلڈس فار دا ہول انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ایز ویل. دیکھیے جی، انفراسٹرکچر تو ہمارے پاس بہت ہے. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ انفراسٹرکچر، سڑکیں ہمارے پاس بہت اچھی ہیں. یس سڑکیں ڈیمیج ہوں گی، کچھ ہم ان کو ٹھیک کر لیں گے. پچھلے فلڈ میں 2010 میں پلاننگ کمیشن میں تھا، کوئی دیر نہیں لگی تھی اس کو ٹھیک کرتے ہوئے. برجز ہیں کچھ ٹوٹی ہیں، یس ان کو بھی ہم ٹھیک کر لیں گے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. بجلی کا نظام جو ہے ہمارا، وہ فلڈ کی وجہ سے کچھ ڈیمیج ہوا ہے، پر بہت ساری چیزیں ہیں جو ٹھیک ہو سکتی ہیں بہت جلد. ہمارا بجلی کے نظام میں، سڑکوں کے نظام میں، ہر نظام میں، یہ میں پچھلے 15 سال سے کہہ رہا ہوں، ہمارا پرابلم ہے مینجمنٹ، ہمارا پرابلم ہے سافٹ ویئر. ہمارا پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس چیزیں کم ہیں، ہمارے پاس چیزیں کافی ہیں، پر ہم ان کو مینیج نہیں لیکن کر ان کو سکتے. مینیج کرنے کا سب سے بڑا جو ہے وہ ہم چیلنج ہے. ضائع کرتے ہیں، ضائع. جی بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم، آپ ہم سے بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ سیلاب کے بعد پاکستان کی اس وقت کیا سچویشن ہے.